الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال تبارك وتعالى في عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على آل محمد وعلى آل محمد. حاضرین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، نوجوانوں، پیاری بہنوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم کا آغاز ہو چکا ہے، اور ماہ شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، اور یہ مہینہ مقدمہ ہے ماہ رمضان کا، یعنی رمضان سے پہلے آنے والا مہینہ. تو اب ایک ایک دن جو گزرتا جائے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم رحمتوں، برکتوں، عظمتوں اور قرآن مجید کے نزول کا مہینہ رمضان شریف کے قریب ہوتے جائیں گے. تو انشاءاللہ تعالی آئندہ دروس میں ہم ماہ رمضان کی آمد کی مناسبت سے جو بھی ضروری باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے. لیکن چونکہ ماہ شعبان کا آغاز ہوا ہے تو اس لیے آج ہم کچھ باتیں تو شعبان المعظم کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور پھر جیسا کہ درس حدیث پاک کا ہر ہفتہ سلسلہ رہتا ہے تو اس حوالے سے ایک حدیث شریف بھی آپ کے سامنے مائع شرح بیان ہوگی. تو سب سے پہلے تو جاننا چاہیے کہ جو شعبان کا لفظ ہے اس کا کیا معنی ہے. تو یہ جو لفظ شعبان ہے یہ نکلا ہے عربی لفظ شعب سے، اور شعب کہتے ہیں گھاٹی کو. گھاٹی کس سے کہتے ہیں؟ دو پہاڑوں کے بیچ میں کھلی جگہ رہتی ہے، نہیں، اس کو بولتے گھاٹی. تو وہ ایک راستے کی طرح رہتا، پہاڑ سے تو آدمی گزر نہیں سکتا، تو نیچے جو راستہ ہوتا ہے اسی سے گزر کے جاتا ہے. تو اس کا نام شعبان کیوں ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں برستی ہیں تو یہ مہینہ گھاٹی کا کام کرتا ہے، یعنی اس رحمت کو راستہ فراہم کرتا ہے ہم تک آنے کا. تو اسلامی تمام معاملات میں معنویت ہے، کوئی بھی اسلام کی بات ایسی ویسی اڑتی چھڑتی نہیں ہے، بلکہ اس میں معنویت ہوتی ہے. اور اس مہینے میں بہت سارے تاریخی اہم واقعات ظہور میں آئے. تو ایک مسلمان کو اس مہینے کی فضیلت کا قائل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس مہینے میں کیا کیا اہم واقعات ہوئے. ویسے ہر مہینے کے بارے میں معلوم رہنا، کیونکہ مسلمان جو ہے غافل نہ رہتا، مسلمان جو ہے ذاکر رہتا، یعنی اللہ کو یاد کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا، احکام شریعہ کو یاد رکھتا، اور اپنی ذمہ داریوں کو یاد رکھتا رہتا. غافل بھولنے والا نہ رہتا مسلمان. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، تم غافلوں میں سے مت ہو جاؤ. تو مطلب کیا ہے؟ ذاکرین میں سے رہو، یاد رکھنے والوں میں سے رہو، الرٹ رہو. مسلمان الرٹ رہتا، غیر ذمہ دار نہ رہتا. تو بہرحال ہر معاملے میں ایک مسلمان کو الرٹ رہنا چاہیے، اپنے عبادتوں کے معاملات میں، اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے، اپنے فرائض کے حوالے سے، اپنی اخلاقی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ شرعی جو ذمہ داریاں ہیں، وہ اپنی کوئی ملازمت کر رہے ہیں وہ کام پہ غافل نہ رہنا. اپنا کاروبار ہے، کاروبار سے غافل نہ رہنا. اپنے کہیں انتظامات کچھ ہے اپنے تحت، اس سے غافل نہ رہنا، کیونکہ یہ امانتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے اس کے بارے میں پوچھے گا. اور ہر آدمی امین ہے، حدیث میں آیا ہے. حدیث شریف میں کیا آیا؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں کا ہر کوئی راعی ہے. راعی کسے کہتے ہیں؟ نگہبان کو بولتے ہیں. تم میں کا ہر کوئی نگہبان ہے. برائے حصر ہے، اس میں حصر بول تو ہر ایک آ گیا، گھیرا ہے ایک جس میں سب آ گئے. تو اب کئی لوگ سوچتے ذمہ دار بولے تو میرا کچھ نہ عہدہ ہے نہ مرتبہ ہے، میں کیا ذمہ دار. ہر آدمی اپنے اپنے لیول پہ ذمہ دار ہے. پھر اس کی تشریح بھی فرمائے اسی حدیث پاک میں آگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ایک عورت اپنے گھر میں شوہر کے مال اور بچوں کی ذمہ دار ہے، ایک باپ اپنے اولاد کا ذمہ دار ہے، ایک شوہر اپنے بیوی کا ذمہ دار ہے. تو یہ امانت کا بڑا وسیع مفہوم ہے. ہم میں ہر شخص ذمہ دار ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ذمہ دار بولے تو بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، ایم ایل اے صاحب ذمہ دار آدمی ہے، آئی اے ایس آفیسر صاحب، منسٹر صاحب، یہ لوگ ذمہ دار ہے. انہوں بھی ذمہ دار ہے اپنے لیول پہ. ہمارے اپنے لیول پہ بھی ہم ذمہ دار ہیں. ایک عام آدمی اگر ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں تب بھی ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں چھوڑ دیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کیا تم یہ گمان کرتے ہو، افحسبتم کیا تم یہ گمان کرتے ہو، انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تم کو عبث پیدا کیا، بیکار فضول، ایسی چلے گا کچرا نہیں. وانکم الینا لا ترجعون اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے، رجوع ہونے والے نہیں ہو، کوئی تم سے پوچھا نہیں جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر بھی خیر کرے گا وہ دیکھے گا قیامت کا، ذرہ برابر بھی شر کرے گا وہ دیکھے گا. اب ایسا جب معاملہ ٹیڑھ ہے تو آدمی کتنا ذمہ دار ہے نا. تو خیر ذمہ داری ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے، لیکن ضمناً ایک بات آ گئی تو میں بیان کر دیا. تو یہ ماہ کے حوالے سے بھی ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. اب کئی ذمہ داریاں لازمی رہتی، کئی ذمہ داریاں ایسی رہتی جو اس درجے میں نہیں رہتی، مگر جس درجے میں بھی ہو آدمی کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہنا چاہیے. تو اس مہینے کے بارے میں کچھ دینی ضروری معلومات آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ تاریخی اور اہم واقعات جو اس مہینے میں ہوئے. اس میں ایک اہم واقعہ ہے روزوں کی فرضیت کا حکم اسی مہینے میں آیا، 2 ہجری میں. نماز تو 12ویں نبوی میں فرض ہوئی معراج کے موقع پر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں سے ہجری سن کا آغاز ہوتا. 1st 2nd 3rd 4th ہجری 10 سال تک حضور مدینہ شریف میں باقاعدہ حیات تشریف فرما رہے. تو دوسرے سال میں ہجری کے شعبان کے مہینے میں روزوں کا حکم آیا اور رمضان میں روزے رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. تو یہ شعبان میں یہ واقعہ ہوا. دوسرے تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا. تحویل قبلہ کسے بولتے ہیں؟ قبلے کا حوالے کیے جانا. مطلب کیا ہے؟ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے اور معراج کے موقع پر نماز فرض ہوئی تو حضور کیا کرتے تھے؟ جب بھی نماز پڑھے اس طریقے سے پڑھتے تھے کہ کعبہ بیچ میں رہنا، رخ بیت المقدس کی طرف ہونا. جو مسجد اقصی ہے نا فلسطین میں جھگڑے جہاں چل رہی وہاں، اس مسجد کی طرف رخ بیچ میں کعبے کو رکھ کے کرتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے، کیونکہ وہاں مکہ تو تھا نہیں، کعبہ تو تھا نہیں. تو 17 مہینے ایسا سلسلہ رہا جناب. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو تھی یہ کہ کعبۃ اللہ شریف کو قبلہ قرار دے دیا جائے، اور اسی آرزو کے تحت حضور نماز کے دوران اپنا چہرہ اقدس ایسا آسمان کی طرف اٹھاتے جاتے تھے. یا اللہ کعبے کو قبلہ بنا دے، یا اللہ کعبے کو قبلہ بنا دے. ایسا اپنی گردن پاک اٹھایا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیے؟ دوسرے پارے کی آیات نازل فرمائے جس میں یہ حکم دیا گیا کہ قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ. قد نرا تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمانے قد نرا تقلب وجهك فی السماء، آپ کے وجہ یعنی چہرے کا آسمان کی طرف ایسا تقلب بولتا ہے، ایسا کرنے کو بولتے، اٹھنا، اوپر اٹھانا، نیچے کرنا، پلٹنا، چہرے کا اپنا آسمان کی طرف پلٹنا. ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے سبحان اللہ، کیا شان ہے سرکار کی، اللہ ان کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ. ہم ضرور اس قبلے سے راضی ہو گئے جو آپ پسند کرتے. اور اسی نماز میں جو حضور پڑھ رہے تھے ظہر کی یا عصر کی تھی، روایتوں میں آیا ایک مسجد ہے آج بھی مدینہ طیبہ میں، مسجد قبلتین کہتے ہیں اس کو، 2 قبلے والی مسجد. تو حضور بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے. ظہر یا عصر کی نماز کا وقت تھا، جماعت میں ہے، صحابہ پیچھے ٹھہرے ہوئے، وہ حکم آ گیا ہے. تو نماز ہی کی حالت میں حضور پلٹ گئے قبلے کعبہ کی طرف. تو صحابہ اکرام حضور کے پیچھے آ گئے نماز میں. تو بخیر یہ ایک تاریخی واقعہ، بہت اہم واقعہ ہے سیرت کا حضور کی، اس واسطے بیان کر رہا ہوں. تو یہ شعبان کے مہینے میں ہوا بولتے. اور ایک واقعہ ہوا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت کا واقعہ. ہجرت کے 3رے سال شعبان کے مہینے میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے جو ہے ہجری میں
ان کے 3 ہجری میں تو امام حسن پیدا ہوئے، اور 4 ہجری میں حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے شہید کربلا کی ولادت پاک ہوئی۔ اسی طرح حضرت عثمان بن مدعون رضی اللہ عنہ ایک بڑے زبردست صحابی ہے، ان کی وفات ہوئی شعبان کے مہینے میں۔ حضرت عثمان بن مدعون کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی ہیں۔ ایک خاتون کا حضور بھی دودھ پیے تھے، حضرت عثمان بن مدعون، یا حضرت عثمان بن عفان جو ہے نا سرکار کے داماد، وہ الگ ہے، وہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ عثمان بن مدعون ہے، وہ عثمان بن عفان ہے جو تیسرے خلیفہ ہے حضور کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو مشہور ہیں۔ تو حضرت عثمان بن مدعون مدینہ طیبہ میں وصال کیے، اور ان کی اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ بقیع کے قبرستان میں پہلی مرتبہ انہی دفن ہوئے، اس سے پہلے بقیع میں قبرستان نہیں تھا۔ ان کے تدفین سے آغاز ہوا بقیع کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے ان کو، اور بڑے سیدھے سادے صحابی، اور سارے صحابہ سیدھے سادے تھے، مگر بعض لوگ بڑے سیدھے سادے رہتے ہیں، بہت بھولے بھالے، کوئی معاملہ دنیا کے کچھ نہیں، بس اللہ اللہ، اس مزاج کے تھے ان۔ تو حضور کو بڑا صدمہ پہنچا تھا ان کے وصال پر۔ تو یہ حضرت عثمان بن مدعون رضی اللہ عنہ کی وفات اس مہینے میں ہوئی۔ اس کے علاوہ غزوہ بنو مستلق 5 ہجری میں شعبان کے مہینے میں ایک غزوہ ہوا۔ یہ بنو مستلق ایک قبیلے کا نام ہے، یہ سرکشی کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو حضور ان کی سرکوبی کے لیے 700 صحابہ کو لے کر تشریف لے گئے، اور سرکوبی فرمائی ان کی، اور فتح ہوئی حضور کو۔ اور ایک اہم ترین واقعہ ہم حنفیوں کے حوالے سے اس ماہ شعبان میں ہوا، وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 2 شعبان کو بھی کل گزر گیا، آج 3 ہے، تو آپ کی وفات کا دن تھا کل۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، ان کی بھی وفات اسی مہینے میں ہوئی۔ تو اور بھی بہت سارے واقعات میں اہم سلیکٹڈ واقعات آپ کے سامنے معلومات کے لیے بیان کرا۔ جس کسی کو شوق ہو مہینوں کے فضائل کے حوالے سے کتابیں ملتی، اور آج کل انٹرنیٹ کے اوپر بھی بہت سے معلومات ہے، وہاں تلاش کرے تو مستند کوئی سورس دیکھنا اس میں، ایسا نہیں انٹرنیٹ پہ بھی جو آ رہا وہ سب صحیح نہیں ہے، کچرا بھی بہت ہے اس کے اوپر، کئی جھوٹے انفارمیشن، کئی عقیدوں کے حوالے سے ایسے باتیں جو ہم کو نہیں دیکھنا چاہیے، وہ سب ہے اس پہ، اچھا برا سو بھی ہے، تو مگر ہے تو صحیح۔ تو کچھ اچھے ریفرنسز کے ساتھ اگر کوئی چیز ملتی ہے تو لے سکتے، کوئی علماء سے اس بارے میں رہنمائی حاصل کر لینا۔ تو بہرحال یہ تھے شعبان کے کچھ اہم واقعات معلومات کے لیے جو بیان کیے گئے۔ بھائی حدیث شریف آج کے جو ہے درس کی جو آپ کے سامنے بیان ہوگی، اس کا پہلے عربی متن آپ سماعت کیجئے، اس کے بعد ترجمہ اور تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الحیاء والایمان قرناء جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر وفي روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما فاذا صلب احدهما تبعه الاخر رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ یعنی امام بہقی بہت بڑے حدیث کے امام ہیں، ان کی کتاب ہے شعب الایمان، ایمان کے شعبے۔ حضور کی ایک حدیث کی بنیاد پہ وہ کتاب انہوں نے ترتیب دی۔ حضور نے فرمایا دین کے 60 سے اوپر شعبے ہیں، 70 کے قریب شعبے ہیں، تو وہ کیا کیا شعبے ہیں حضرت وہ کتاب میں لکھیں، پورے شعبے دین کے، شعبے بولتا برانچز، تو سب ملا کے ایمان ہوتا۔ تو اس میں جتنے شعبے زیادہ رہیں گے ایمان اتنا مضبوط، جتنے کم رہے اتنا کمزور۔ تو اس کتاب میں یہ حدیث پاک ہے بولنا چاہ رہے ہیں۔ تو حدیث پاک کا ترجمہ ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شرم اور ایمان آپس میں ساتھی ہیں، جب ایک ختم ہو جائے تو دوسرا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے جب ایک چھین لیا جائے تو دوسرا بھی چھن جاتا ہے۔ تو یہ حدیث شریف سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ حیا کی فضیلت، اہمیت کیا پتہ چل رہا ہے اس حدیث پاک سے؟ حیا کی فضیلت، اہمیت۔ اور کیا اہمیت ہے اس کی؟ دیکھو آپ، حضور فرما رہے ہیں ایمان اور حیا دونوں ساتھیاں ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی ایمان کی اہمیت اور فضیلت کو آپ اسی سے سمجھ لو کہ حضور فرمائے ایمان اور حیا ساتھی ہے۔
تو ایک ایمان کتنا اہم رہتا ہے کہ مسلمان کے نزدیک ایمان گیا تو سب گیا، مال آن دو، دولت آن دو، عزت آن دو، شہرت آن دو، ایمان نہیں جانا ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے، جان جائے تو جائے، ایمان نہیں جانا بولتے نا. تو حضور فرما رہے ہیں ایمان کا ساتھی حیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایمان یعنی حیا جب جاتی ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے. یعنی دونوں جڑے ہوئے ایک دوسرے سے، لازم ملزوم، یعنی انہوں اکیلے نہیں جاتے. ایمان صاحب گئے تو حیا کو لے کے جاتے، اور حیا گئی تو ایمان صاحب کو لے کے جاتے. اتنی اہمیت کے باوجود عزیزو آج کے دور میں آپ غور کرو کس درجے مسلمانوں کے اندر بے حیائی عام ہو گئی. تو یہ کیا بتا رہی ہے اس حدیث شریف کی روشنی میں؟ بے حیائی عام نہیں ہوئی، بے ایمانی عام ہو رہی ہے مسلمانوں میں. ایمان کمزور ہو جا رہا ہے ان کا. بے حیا آدمی کو ہم اصطلاحاً یا شرعاً کافر ہونے کا فتویٰ تو نہیں دے سکتے، مگر یہ سمجھ سکتے کہ ایمان کا ڈھانچہ تو اس کے پاس ہے، روح نہیں ہے اس کے پاس. تو ایمان کی روح کیا ہوئی؟ حیا. اب اس حوالے سے اور بھی حیا کے فضیلت اور تاکید میں بہت احادیث ہیں، لیکن پہلے حیا ہے کیا سمجھو آپ. حیا بولتے جسم کو خالی ڈھانکنے کا نام نہیں ہے، وہ بھی حیا میں داخل ہے. حیا رہی تو جسم ڈھانکتا. تو پھر اور کیا کیا چیزیں حیا میں ہیں؟ بہت ساری چیزیں. تو پہلے حیا کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حیا کی تعریف جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے، وہ خصلت. حیا کیا ہے؟ خصلت. خصلت بولتے تو صفت، عادت اندر سے جو بیٹھی ہوئی رہتی انسان کے دل میں، اس کو خصلت بولتے. جیسے کوئی آدمی چڑچڑا ہے تو بولتے ارے خصلت ہے جی اس کی، ہمیشہ چڑچڑا پنا کرتا. کوئی آدمی جھوٹا ہے تو بولتے خصلت اندر گھس گئی جھوٹ اس کے، ہمیشہ جھوٹ بولتے رہتا. یہ معنی ہوتے نا. تو حیا کیا ہے؟ خصلت ہے ایک. تو خصلتیں اچھی بھی رہتی بری بھی رہتی. تو حیا اچھی خصلتوں کی سردار ہے. یعنی دوسری بہت ساری اچھی خصلتیں صرف حیا اگر ہے تو پیدا ہو جاتی. تو وہ خصلت ہے جو ایسی باتوں سے محفوظ رکھے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو. یعنی ایک صفت ہے حیا جس کے اندر رہی اللہ کی نافرمانی سے روک دیتی اس کو. خالی جسم کو ڈھانکنے سے نہیں، اللہ کی کسی بھی نافرمانی سے پہلے بندہ سوچتا ہائے میں کیسا کروں، یہ اللہ میرا ناراض ہو جائے گا، میرے رسول ناراض ہو جائیں گے، اور ان کاموں پر آمدہ کرے جو رضا الہی کا باعث. اللہ کی رضا جن چیزوں سے نصیب ہوتی وہ جو ہے باتوں کی طرف انسان کو لے جائے، اور اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتے اس سے بندے کو روکے. وہ جذبہ، وہ خصلت، وہ جوہر کا نام ہے حیا. اسی وجہ سے تو بندہ برہنگی اللہ کو پسند نہیں بول کے جسم ڈھانکتا، بے پردگی اللہ کو پسند نہیں ہے بول کے برقع پہنتے عورتیں. تو خالی یہ دو چیزوں کا کہ جسم ڈھانک لیا جائے اور برقع پہن لیا جائے حیا نہیں ہے. ہر وہ کام جو اللہ اس کے رسول کو ناپسند ہو اس سے اپنے آپ کو ایسا جو روکتے نا اندر سے ایک فورس جو ہوتی ہے وہ حیا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان میں دے کے پیدا کرتا، خالی مسلمان میں نہیں، انسان میں. اس واسطے آپ دیکھو کئی غیر مذہب کے لوگوں کے پاس بھی جسم ڈھانک کے کر رہتے ہیں ان کی عورتیں مرداں. اب آج بے حیائی عام ہو گئی بلکہ غیر مسلم کئی عورتیں بچیاں ایسی ہیں جو یورپین اسٹائل کے کپڑے پہن رہی، ورنہ آج کے دور میں بھی کہہ رہا ہوں کئی ایسے غیر مسلم عورتیں ہیں جو سروں پہ پلو ڈال کے رہتے، جسموں کو اچھا ڈھانک کے رہتے. اور کئی ایسے غیرت مند غیر مسلم ہیں جو اپنے بچیوں کو بولتے ڈھنگ کا لباس کیوں نہیں پہنے، ڈھنگ کا لباس پہن، بولتے پردہ وردہ تو ہے نا بھائی، تم کیا بولیں گے، ڈھنگ کا لباس بولیں گے اس کو. تو ایسا بولتے. اور ان کی بچی، ان کی بہن، ان کی بیٹی کوئی غیر مردوں کے ساتھ بات کری، ہنسی بولی تو ناراض ہو جاتے. کونے ہونے کئی کو بات کریں تم اپنے آنکھوں سے دیکھا، میں کانوں سے سنا. تو ہے ان کے اندر حیا. تو مطلب کیا ہے کہ سب میں اللہ حیا رکھے. اب اس کی حفاظت کرے تو انہیں رہتی، نہیں تو چلے جاتی. قیمتی چیز ہے نا جی، ہر قیمتی چیز کی حفاظت کرنا پڑتا. پیسے کہتا چھپا چھپا کے رکھتے، چور ڈاکو کا انتظار کرتے کیا انہیں آیا تو چھپائیں گے، بلکہ آپ بولتے انہیں کب آتا کہ کب ڈاکہ ڈالتا کہ چھپا کے تو رکھ دو، بلکہ پیسے محفوظ جگہ رکھ دیتے. تو ایسی ہر قیمتی چیز گاڑی لیے تو اس کو ڈھک کے رکھتے، کپڑا وپڑا اڑا کے نہیں، نظر لگیں گی لوگوں کی، دھول لگیں گی، گندی ہو جائیں گی، کیوں قیمتی چیز ہے. تو ٹھیک اسی طرح انسان جو ہے اپنے آپ کو ہر وہ بات جو اس کے ایمان کو خراب کر سکتی اس سے اپنی حفاظت کرنا ہے، تو اس کے لیے حیا کا جذبہ ضروری ہے. اور حیا کے بڑے فضائل قرآن میں بیان ہوئے، حدیث میں بیان ہوئے، اس کے اصول بیان ہوئے کہ حیا کی حفاظت کیسے ہونا ہے، حیا کو بچا کے کیسا رکھنا، نہیں بچا تو جاتی. تو اس کے اصول بھی آخر میں بیان کریں گے مختصراً. پہلے کچھ فضائل کے طور پہ احادیث حیا کی اہمیت کے بارے میں جو ہے وہ بیان آپ
مطلب سن لیجئے، ایمان کے حضور فرماتے 60 سے زیادہ شعبے ہے، حیا بھی ایک شعبہ ہے. یعنی اس کو لیٹ نکولے بولنے کے معنی ہے حیا بھی ایمان میں داخل ہے. حیا حضور فرماتے خیر ہی لاتی ہے، حیا خیر ہی لاتی ہے، حیا میں کوئی شر ہی نہیں. جہاں آدمی کوئی چیز سے حیا کی وجہ سے رکا تو سمجھو خیر ہی خیر ہے اس میں. اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کرو. یعنی یہ جو لوگ مرد اور عورتوں میں جو چاہے کرتے تھے، اور آج کل آواز بھی اٹھ رہی، میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میری جان میری مرضی، ایسے آوازیں بہت اٹھ رہے ہیں. مطلب کیا بولنا چاہ رہے ہیں انہوں؟ وہی بول رہے ہیں جو حضور فرمائے. مطلب حیا نہیں ہے ان میں، اس واسطے انہوں بول رہے ہیں میری مرضی. ورنہ حیا جس میں ہو انہوں اپنی مرضی نہیں بولتے، اللہ رسول کی مرضی بولتے. تو جس کی حیا رخصت ہو جاتی انہیں اپنی مرضی چلاتا. اور باحیا آدمی کیا کرتا؟ کچھ بھی کرنے سے پہلے دین اور دنیا کے حوالے سے دیکھتا کہ اللہ اس کے رسول کا کیا حکم ہے، کون سا کام ہے جو میں کرا تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتے، کون سا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ناراض ہوتا اس کا خیال رکھتا. اسی طرح حضور فرمائے حیا ایمان کا حصہ ہے. اور فرمائے ہر دین کی ایک خوبی ہوتی، مطلب ہر دین کی پہچان رہتی ہے ایک کام سے، اور اسلام کی خوبی حیا ہے فرمائے. اور بے شمار حدیث سے میں تبرکاً 5 آپ کے سامنے مفہوم اس کا بیان کرا. تو اب عزیزان گرامی آپ دیکھو جتنے اللہ والے گزرے ان میں سب سے بڑھ کے انبیاء علیہ السلام ہے نا، جن کی زندگیاں مثالی زندگیاں ہیں، جن کا قرآن میں اللہ ذکر بھی کیے ہیں، بہت سوں کا نہیں کیے ہیں. تو یہ سارے بحیا لوگ تھے. جتنے اہل بیت، صحابہ اکرام، اولیاء اللہ، صالحین جتنے گزرے سب باحیا لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص اپنے بھائی کو بول رہا تھا ارے کیا رہے جب دیکھو اتنا حیا کرتے رہتا، جب دیکھو اتنا حیا کرتا. تو حضور کا کہ وہاں سے تو حضور جو ہے ان کی بات سن کے کیا فرمائے، اس کو چھوڑ دو، حیا اچھی چیز ہے فرمائے. یعنی اتنا حیا کر رہا ہے کہ اس کو آر دلا رہے ہیں، تم رہنے دو، حیا رہی تو بات جانے. بہت شرمیلے رہتے نہیں تو بری بات نہیں ہے، شرمیلے ہوئے نا، بہت اچھی بات. ہاں دین کے اندر حیا نہیں کرنا. مثلا کوئی کام کا حکم ہے کرنے کا، آپ بول رہے نہیں حیا کی وجہ سے میں نہیں کر رہا ہوں، تو جوتے کھانے کی بات آئیں. دین جو حکم دیا ایسا حکم دیا جس میں حیا رہتی. آپ اپنی طرف سے دماغ نہ کروڑا ہوا، جو حکم ہے کرو بس. اور ایسی اس کی حفاظت کرتے تھے. آپ اندازہ لگاؤ حیا کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں بہت زیادہ ذکر ہے. سب سے زیادہ اس پیغمبر کا ذکر ہے حضرت موسیٰ ہے قرآن میں. علماء کہتے ہیں 70 کے قریب مقامات پر حضرت موسیٰ کا ذکر ہوا، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. تو ایک مقام پہ واقعہ بیان ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعونی لگ گئے تو انہوں مصر چھوڑ کے نکلے. تو مدین بلکہ ایک مقام پہنچے تو وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ تھا، وہ جو آپ کے زمانے کے پیغمبر ہے اور بعد میں آپ کے سسرے بھی بنے. تو وہاں جب حضرت موسیٰ پہنچے تو انجان آدمی تھے، تو وہاں دیکھے کہ ایک کنواں ہے، وہاں پہ لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے، پانی بھر رہے ہیں. پہلے زمانے میں کیا نالا والا تھے یا پانی کا سسٹم ایسا تھا کیا؟ کنویں رہتے تھے، وہاں سے لائن لگا کے بھر لینا. اب کوئی ندی ودی رہی تو زیادہ آسانی رہتی ہوں گی. تو وہاں دیکھے کہ لائن لگی ہوئی ہے، لوگ پانی بھر رہے ہیں اور اپنے جانوروں کو بھی پلا رہے ہیں، کر رہے ہیں. تو ایک 2-3 بچیوں کا کپا دیکھے جو کونے میں ٹھہرے ہوئے تھے، ویٹ کر لیتے ہوئے، انتظار کرتے ہوئے، ویٹنگ میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کے پوچھے انہوں سے بچیوں تم کیوں پانی نہیں لے رہے ہیں؟ تو بولے نہیں بھائی یہ مردانہ ہے نا، یہ سب ہٹے بعد لیتے ہوں. تو دیکھو آپ اس زمانے سے یہ لیڈیز جینٹس کا الگ الگ تھا معاملہ. پردے کے اتنے سخت احکام نہیں ہوتے ہوں گے جیسے ہمارے پاس ہے، مگر یعنی اس کو بولتے اختلاط مرد و زن نہیں ہوتا تھا، مکس گیدرنگ نہیں تھی. تو آپ فرمائے ٹھہرو تم لوگ، میں لے کے آ کے دیتا ہوں پانی. بلکہ آپ جا کے بہت مضبوط اور مجھے پورے زبردست قوی ہیکل تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، زبردست. انبیاء سارے خوبصورت مضبوط طاقتور رہتے. تو آپ جا کے فوری پانی لا کے وہ بچیوں کو دے دی. تو بچیاں پانی لے کے گئے. حضرت موسیٰ مسافر تھے نا، تھکے ہوئے تھے، وہی درخت کے نیچے بیٹھ گئے پانی نہیں پی کے. تھوڑی دیر کے اندر بچیاں واپس آئے. تو وہ بچیوں کے آنے کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ اتنا پیارے انداز میں فرمائے. وہ بچیاں جو ہیں ان میں سے ایک بچی تھی جو بڑی شرماتی ہوئی حیا کے ساتھ آئی، بولے اللہ تعالیٰ پیارے انداز میں تذکرہ ہے قرآن میں اس کا. تو وہ آ کے صاحبزادی وہ کہنے لگی کہ آپ کو ہمارے ابا جان بلا رہے ہیں، آپ ہمارا جو خیال کرے، ابا چاہ رہے ہیں کہ آپ سے بات کرنا، اس کا کچھ آپ کو بدل دینا، یعنی کھانا وانا کھلا دیں گے، کر دیں گے. کچھ مسافر آتے تو ایسے ہی کرتے تھے نا. تو آپ فرمائے ٹھیک ہے میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ. تو بچی آگے آگے چلنے لگی. تو تفسیروں میں آیا ہے حضرت موسیٰ اس کو حکم دیے تم میرے پیچھے چلو. اب ایک بات میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، آپ کہیں بھی آج تک نہیں گئے، سمجھو کوئی آپ کو آ کے لے جا رہا گھر کو اپنے، تو آپ کیا بولتے اس کو؟ میرے پیچھے پیچھے آؤ، میں آگے آگے چلتا ہوں بولتے کیا؟ آپ کیا بولتے؟ تم آگے چلو میاں، میں تمہارے پیچھے پیچھے ہوں، راستہ تمہیں بتانے والے. اب ان کے گھر کو جا رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام تو پہلی وقت جا رہے ہیں، ان کو گھر معلوم ہی نہیں ہے.
تو ہونا کیا چاہیے؟ بچیوں کو آگے آگے چلو، میں پیچھے آتا ہوں بولنا نا. آپ کیا بولے؟ میں تم پیچھے پیچھے چلو، میں آگے آگے چلتا ہوں. کہیں میں غلط راستے پہ جا رہا ہوں تو میرے کو بولنا ادھر نہ ادھر چلو بلکہ. تو کیوں بولے ایسا؟ بلکہ مفسرین سوال اٹھا کے جواب میں لکھے اس واسطے کہ وہ جوان بچیاں تھے، سامنے چلے تو اب راستہ دیکھنے کے واسطے ان کے پیچھے جانے کو ان کو دیکھنا پڑے گا نا. تو ان کا پچھلا حصہ دکھنا نہیں میرے کو، بلکہ بولے گا پیچھے آؤ بلکہ. اللہ اکبر، قربان جاؤ عصمت انبیاء پر، ان کی حیا پر، پیچھے آؤ بولے. اب یہ واقعے کو پیش نظر رکھ کے ذرا غور کرو آج ہماری قوم کا کیا حال ہے. بچے فونوں پہ کیا کیا دیکھ رہے ہیں. آج اتنا آنکھ کا پانی مر گیا یہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے. غیر عورت آ رہی، بے پردہ ہے، بے حیا ہے، ننگی ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا جی. عادت ہو گئی، دوست دیکھتے نا. تو کوئی بھی کام کو آپ روزانہ کرو بے غیرتی آ جاتی. تو ویسا حال ہو گیا آج. ایڈورٹائزمنٹ میں جو ہے آپ کے بہن صاحبہ، والدہ صاحبہ، دادی نانی صاحب آتے. ایڈورٹائزمنٹ میں کون آتے؟ غیر عورتاں، پیشہ ور عورتاں جو اپنے چند ٹکوں کے لیے اپنے جسم کی نمائش کرتے، اپنی صورت کی نمائش کرتے. ویسے لوگ آتے نا، آپ کے رشتہ دار سگیاں ہیں، نہیں دیکھتے، برا سمجھتے. اللہ کے نبی کی یہ شان ہے کہ پردے میں بھی تھی اور بچی تو بول رہے پیچھے پیچھے چلو اماں میرے. اللہ اکبر. اسی طرح کا ایک اور ایمان افروز واقعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ میں کئی جو ہے لوگ شہید ہو گئے. تو ایک خاتون تھی، ان کا جوان بیٹا بھی تھا. جنگ میں اطلاع ملی ان کو کہ بچہ بھی شہید ہو گیا. اماں تھی نا جی، تڑپ گئے. انہوں اطلاع لینے کے واسطے گھر سے نکلے، مگر ویسے وقت میں بھی کہ جب ان کے بیٹے شہید ہو گئے، غم سے نڈال ہے، نخاب کے ساتھ آئے گئے تھے اور لوگوں سے پوچھے وہ فلاں فلاں میرا بیٹا ہے، کیسا ہے کیسا ہے. تو ایسی ان کی حالت دیکھ کے کیا ایسے غم میں بھی نقاب وقاب اوڑھ کے آئے. ایک صاحب بول دیے اجی اماں ایسے حالت میں بھی تمہارے کو اپنی نقاب کا ہوش ہے کیا؟ تو انہوں کیا جواب دیے؟ تاریخی جملہ بولے میرا بیٹا مرا میری حیا نے مری. بولے کیا؟ بولے بیٹا مرا حیا نے مری میری. ایسے اللہ والیاں تھے جن کی برکتیں کیا تھی. دیکھو آپ صحابیات تو صحابیات تھے، یہ جتنے اللہ والے بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے اماں یہاں بہت نیک رہتے تھے، اس واسطے بچے نیک ہوتے تھے. وہ راستے پہ لگاتے تھے نا جی. یعنی پٹری جا رہی ٹرین میں جائیں گی نا تو اماں بابا پٹریاں ہیں جس پہ چڑھائے وہاں چڑھتے. اب آج کل دنیا دار بنا رہے، خوب پیسے کمانا ہے، مال ہونا، یہ ہونا، دنیا 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 میں مار دے رہے ہیں. حیا مرو، دین مرو، ایمان مرو، کوئی فکر نہیں. حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں واقعہ ہے کہ قحط پڑ گیا، لوگ پریشان ہو گئے. بارش نہیں ہونے کی وجہ سے بہت تکلیف ہونے لگی، پینے کو پانی نہیں رہ رہا تھا، اناج نہیں ہو رہا تھا، جانوراں مر رہے ہیں. کوئی آ کے بولے حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کو دعا کریے، حضرت آپ دعا کریے. تو حضرت کیا کرے معلوم؟ اندر جا کے ایک تاگا لے کے آئے گھر میں سے اپنے، آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے بولے اے اللہ یہ تیری اس بندی کا چادر کا تاگا ہے جس کا سر کبھی آسمان نہیں دیکھا، اس کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں بارش برسا. تھوڑی دیر میں بارش ہو گئی. تو وہ جس کا حوالہ دیے تھے آپ کون تھے؟ آپ کی اماں جان تھے. اللہ اکبر. ایسے پاکیزہ بیویاں جی. اب وہ دیکھے بعد آج کی عورتوں کا حال دیکھو. تو اب کیا سمجھ رہے؟ برقع پہن کے شوہر سے لڑے تو بے حیائی کیا ہے؟ گالیاں دو، پولیس میں بھیج دو، اس کو بے حیائی کی بات کیا آج کے اندر؟ برقع پہنے ہوئے ہیں نا تو برقع پوش خاتون ہوں کہ میں لڑ لوں. ارے برقع پوش نہیں ہے تم بے حیا ہو گئے. تم اپنے شوہر کے حقوق نہیں معلوم تم کو، اس کو گالیاں دے رہے، لڑ رہے. کیا بولتے برقع پہن کے؟ تو ڈبل بدماشی ہو گئی. اتار دے کے کرنا اس سے اچھا. تو برقع اتارنے کی ترغیب نہیں دے رہا ہوں میں، کیا بتا رہا ہوں. جب برقع پہنے تو کیا بتانا چاہ رہے ہیں ہم؟ داڑھی رکھے تو کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ ہم مذہبی آدمی ہیں، ہم مذہبی عورت ہے، ہم دین کے احکام کے اوپر چلنے والے. تو یہ تو لبادہ ٹوپی داڑھی کا اور برقعے کا تو ہے، اندر سے پوری حیا ختم ہو گئی، کھوکھلے ہو گئے. تو اب اس حوالے سے تو جتنے کہانیاں روئے کم ہے، بتانا ہے چاروں. حیا کی بڑی اہمیت ہے. اس کی حفاظت کیسا ہوتی؟ اس کی حفاظت کے لیے ہمارا دین کچھ اصول بتایا. قیمتی چیز ہے نا پروٹیکشن ہونا. تو پہلا اصول بتایا پردہ. ڈھانک کے رکھو اپنے جسم کو، چہرے کو. جو چیزیں کھلے رکھنے شریعت اجازت دی وہ کھلے رکھو. عورتوں کے لیے پردہ، مردوں کے لیے ستر. ایک اصول اور اس کی بڑی تاکید ہے. دوسرا اصول کیا بتائے؟ غض بصر، نگاہ نیچی رکھنا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. مومن مردوں سے فرما دیجیے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، شرمگاہوں کی حفاظت کرے. اس کی تفسیر میں آیا نگاہ نیچی رکھنا تو عام باتیں سمجھ جا سکتے. شرمگاہ کی حفاظت بول تو زنا سے بچے، شرمگاہ کے ساتھ کوئی ایسا کام نہ کرے جو ہمارے دین میں منع ہے. سب سارے باتیں آگے اس کے اندر، یعنی کنائے اشارے میں بات اللہ تعالیٰ سب سمجھاتے.
پھر علیحدہ عورتوں کو بھی حکم دیا، قل للمؤمنات، مومن عورتوں کو بھی فرمائیے، اعلان کر دیجئے، حکم بتا دیجئے کیا، یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. تو غض بصر بولتے اس کو، نگاہ نیچی رکھنا. اس واسطے حضور کیا فرمایا، پہلی نگاہ کوئی غیر عورت پہ پڑ گئی تو معاف. تو مطلب کیا سمجھے، بول تو مرد غیر عورت پہ پہلے نگاہ ڈالا تو گناہ ہے، تو عورت غیر مرد پہ پہلی نگاہ ڈالی تو اس کو معاف ہے، اس کو بھی معاف نہیں ہے. دوسری نگاہ پہ مواخذہ ہے، کیوں ہے، اختیار کے ساتھ رہتی ہو. تو اس واسطے نگاہ نیچے رکھو. اب غلطی سے پڑ گئی تو اللہ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ دیکھو نگاہ کی بڑی اہمیت ہے. لوگ سمجھتے معاملیت دیکھ لیے تو کیا ہوتا، ارے دل جو آپ کا ہے نا، آپ کی آنکھ جو دیکھتی اس کا اثر دل پہ پڑتا، کان جو سنتے کچھ اچھی بری بات اس کا اثر دل پہ پڑتا، گفتگو جو کرتے اس کا اثر دل پہ پڑتا، سوچتے خیالات فکر جو کرتے اس کا اثر دل پہ پڑتا. اس واسطے یہ جو اعضاء ہے نا آپ کے، یا جوارے ہے یا حواس ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. تو یہ بزرگان دین کے جو تعلیمات ہیں جس کو سلوک بولتے ہیں، اس میں کیا کرتے، یہ سب چیزوں کو قابو کرتے. نگاہ کی پاکیزگی، سماعت کی پاکیزگی اور سوچ کی پاکیزگی، گفتگو کی پاکیزگی. اسلام پاکیزہ دین ہے، ہر چیز میں پاکیزگی سکھاتا، کیونکہ اس کا اثر قلب قبول کرتا، اور ایمان کا محل قلبی ہے. تو یہ سب گندگیاں کچرا سب کنڈی بنا دیے دل کو، تو ایمان کہاں رہتا جی. ایمان بہت پاکیزہ نعمت ہے، نکل جاتی بات. اب وہ نکل گئی انہوں خوش ہے بہت، تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. تو ایمان کی حفاظت حیا کی حفاظت سے ہوتی. تو اس واسطے نگاہ نیچے رکھو بولے. اور ایک حکم کیا دیے شریعت میں، مرد زن ایک جگہ نہیں ہونا. اب جیسا یہاں اپنے پاس ہے، اوپر عورتیں بیٹھے ہوئے الحمدللہ آ سکتے ہو لوگ جہاں پہ اجازت ہے ان کے لیے، مگر سپریٹ رہنا ہے. یہاں لیڈیز ادھر، جینٹس ادھر. تو یہ بھی ختم ہو جا رہا. دعوتوں میں جاؤ، چھچورے پنے کی انتہا کر دے رہے ہیں، سچ کے دھچ کے سب ایک دوسرے کے سامنے آ جا رہے ہیں. محرم غیر محرم کا پانچواں، غیر محرم محرم کا فرق بتایا اسلام. محرم بولے تو وہ رشتہ دار جس سے عورت کی مرے تک شادی نہیں ہو سکتی، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، ان کو محرم یہ تک نہیں معلوم. آج کل لوگوں کو کئی عورتیں ہیں میرے پاس آتی، تعویذ دیو حضرت، کیا بچی کے باہر جانے کا نہیں ہو رہا. کہاں جا رہی جی بچی؟ دبئی جا رہی ہے حضرت. کئی کو کام کرنے جا رہی. اچھا میں بولا ٹھیک ہے، کئی کو بھیج رہے ہیں؟ تو بولے نہیں حضرت وہ خوب پیسے آئے تو شادی اچھی ہوتی. تو کون پیسے جمع کر کے اس کو بڈھی کر کے شادی کرو؟ بولا جو تمہارے اس وقت حالات ہے وہ حالات کے حساب سے دیکھو، جیسا تمہارے لیول کا کوئی مل رہا کر دو. وہ نہیں پیسے کما کے اچھے پیسے جمع کر کے اچھی شادی کرتے وہ کرے تک عمر رکتی. ایسا بھاگ رہی عمر، ایسا بھاگ رہی سنبھلے تک 25 26 27 28 30 کے بجائے بچے جاؤ بیٹھ جا رہے ہیں. اس کے بعد یا تو زنا کرتے یا پھر بوڑھے ہو جاتے، دو میں سے ایک کم. سمجھا تو نہیں سمجھا تو باہر بھیج رہے ہیں. پہلے تو یہی غلط. اب بھیجے تو بھیجے، ان کو پوچھے محرم کون ہے اماں، انہیں جاری نامہ کس کے پاس رہیں گی؟ حضرت محرم کس کو بولتے ہیں؟ یہ خالہ ہے. ارے خالہ عورت ہے، عورت کی محرم ہوتی. محرم بول تو عورت کا مرد رشتہ دار جس سے اس کی شادی نہیں ہوتی، سفر کری تو ساتھ رہنا انہیں نہیں معلوم. بچیوں کو بھیج رہے ہیں کہاں؟ آسٹریلیا جا رہی ہماری بچی پڑھنے، امریکہ جا رہی ہماری بچی پڑھنے، کینیڈا جا رہی، فخر کر رہے ہیں گئی پڑھنے گئی. کیا پڑھ لی انہیں وہاں؟ تم کتے بھی ڈگریاں لے لو، پہلے مسلمان آخرت سنورتی کی چیز سے وہ دیکھنا. پڑھے کا اسلام مخالف نہیں ہے. وہاں جا کے انہیں رہ رہی، غیر بچوں کے ساتھ رہ رہی، غیر مردوں کے ساتھ رہ رہی، کوئی برا نہیں سمجھ رہے. ان سے بات کرنا کوئی برا نہیں سمجھ رہے. ضرورتاً اسلام میں اجازت ہے بات کرنے میں، مگر یہ جو چورا پنا ہو رہا ہے یہاں بھی نہیں ہو رہا. تھیٹروں کو جا رہے ہیں، پارکوں کو جا رہے ہیں. اب میرے کو تو ایک خاتون میسیج کرے حضرت اس پہ بھی بولو آپ بول کے، 1 مہینہ پہلے کرے انہوں، اب ذہن میں آ رہا. وہ میسیج میں انہوں بولے آج کل وہ ریپیڈو بول کے چل رہا دیکھو، تو اس پہ کئی مسلمان بچیاں بک کرا کے، عورتیں بک کرا کے ریپیڈو پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں. کہتے سامنے کون ان کا دلہا ہے جس کے ساتھ بیٹھ کے جا رہے ہیں. انہوں خلیرا بھائی، پھوپیرا بھائی، چچیرا بھائی، ممیرا بھائی، بھونے بھی ہوتے نہیں بیٹھ کے جا سکتے. غیر محرم ہونے اس کو ایسا ٹچ نہیں کر سکتے، نہ مرد عورت کو غیر محرم، نہ عورت غیر محرم کو ٹچ کر سکتا. تو ریپیڈو پہ جب بیٹھ رہے ہیں آپ، کون ہے آپ کا، کس کے ساتھ بیٹھ کے جا رہے ہیں آپ؟ نہیں یہاں تک کس جانا ہے، کہتے یہاں تک کس جہنم کا رستہ ساٹھ ہے، وہ نہیں سمجھ میں آ رہا. تو ایسے اتنے بے حیائی اور چھچورے پنے کے چیزیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے. آپ یقین جانیں کہ انسان زمین میں دفن ہو جانا دل بول رہا. حضور فرمائے قیامت کے قریب اتنے فتنے آئیں گے، کہتے کوئی آدمی قبرستان کے پاس سے گزریں گا تو دیکھ کے بولیں گا کاش میں یہ خبر والوں میں ہوتا. یہ سب دیکھنا نہیں پڑتا. ویسے حالات ہو گئے جناب. ہم ذمہ دار ہیں تو اپنے حیا کی حفاظت کرو. اگر جس میں حیا نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، سن لیا نا، یہ گیا تو وہ جاتا، دونوں ساتھ جاتے، بولے حضور الگ الگ نہیں ہے.
اس پہ بہت کچھ بول سکتے ہیں، مگر سمجھنے کے واسطے 2 باتیں 4 باتیں کافی. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، با حیا بنائے، ہماری عورتوں کو با پردہ بنائے، اور حیا پر قائم رکھ کے حیا پر اللہ ہمارا خاتمہ کر دے تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہے.